گمراہیوں کی رات میں نور ہدا قرآن ہے۔ اگلی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی کیٹیگری جو بتائی جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگی وہ ہے شاب نشأ بعبادت اللہ، ایک نوجوان۔ بہت پیارے الفاظ ہیں، اردو میں اس کا آپ کبھی بھی حق ادا نہیں کر پاتے ہیں جب اس کا ترجمہ ہوتا ہے شاب نشأ بعبادت اللہ، ایک نوجوان جو اللہ کی عبادت سے عبادت کرتے ہوئے گرو ہوتا ہے، نرش ہوتا ہے، انرجائز ہوتا ہے۔ یعنی ایک ایسا نوجوان کی تصویر ہے جو کانسٹنٹ اللہ کی عبادت کی طرف بھاگتا ہے۔ اور جب ہم اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ آفرنگ یور نماز 5 وقت کے، اللہ کی عبادت مومن 24/7 کرتے ہیں۔ میں کیا پہنوں یہ بھی اللہ کی عبادت کا حصہ ہے، میں کیا بولوں یہ بھی اللہ کی عبادت کا حصہ ہے، میں کیسے اپنے ماں باپ کو ڈیل کروں، کیسے اپنے بہن بھائیوں اور شوہر کو ڈیل کروں یہ بھی میری عبادت کا حصہ ہے۔ جائے نماز کی چوڑائی تک عبادت ختم مت کر لیا کریں، پڑھ تو لی تھی نماز، کیوں بار بار کہتی رہتی ہیں مجھے اماں؟ کہاں ہو گئی آپ کی عبادت؟ ایک نوجوان جو اللہ کی عبادت سے نرش ہوتا ہے، انرجائز ہوتا ہے، اس کا 24/7 معاملہ عبادت کا، بندگی کا ہوتا ہے۔ آپ میں سے جن لوگوں نے سورۃ یاسین سنی ہوگی وہاں ہم نے اپنی ایک تھیم رکھی تھی، عبادت انسان کانسٹنٹ کرتا ہے، 24/7 کرتا ہے۔ تو جو تھیم ہم نے رکھی تھی وہ رکھی تھی کہ آپ اور میں الحمدللہ روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ اور میں الحمدللہ قرآن کی کلاس میں آ کے بیٹھتے ہیں، سو ہم عابد ہیں، عبد نہیں بنے ابھی۔ عابد از دا ورشپر، عبد از دا سلیو، سلیو از 24/7 سلیو۔ جب میں نماز نہیں پڑھ رہی میں اس وقت بھی عبد ہوں، عابد نہیں ہوں اس وقت میں۔ جب میں روزہ نہیں رکھے ہوئی اس وقت میں عابد نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ دا ورشپر ایٹ دیٹ ٹائم بٹ آئی ایم اسٹل این عبد۔ اب تو ہوں اللہ کی، اس سے رسی سے جان تو نہیں چھڑا سکتی ہوں۔ تو آپ کی زندگی کی ہر چوائس جب عبادت کے انڈر آ جائے گی تب آپ اس کیٹیگری میں آ جائیں گے، شاب نشأ من عبادت اللہ۔ ابن حجر کے مطابق اگین یہ ساری کیٹیگریز صرف مردوں کے متعلق نہیں ہیں، یہ عورتوں اور مردوں دونوں کو ایڈریس کرتی ہیں۔ تو وہ نوجوان بچی یا وہ نوجوان بچہ جو یا نوجوان یوتھ جو اللہ کی عبادت سے انرجائز ہوتا ہے وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام میں یوتھ کو بہت اہمیت دی ہے، اللہ کی نظر میں نوجوان کی بہت اہمیت ہے، اس لیے کہ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک 60-70 سال کا زندگی کا لائف سپین دیا ہے، اس لائف سپین میں سب سے بیسٹ پارٹ آپ کی زندگی کا یہ شاب والا ہوتا ہے۔ سورہ کہف الحمدللہ ہم آپ سب کو آتی ہے، آپ سب لوگ پڑھتے ہیں فرائیڈے کے فرائیڈے، مجھے امید ہے آپ لوگ پڑھتے ہوں گے۔ اگر پوری سورہ کہف نہیں پڑھتے تو کم سے کم شروع کی 10 آیتیں تو ضرور پڑھا کیجئے، آلموسٹ اس کو اپنے اوپر واجب کر لیجئے کہ میں نے شروع کی 10 آیتیں ضرور پڑھنی ہیں۔ سورہ کہف میں آتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہ صرف نوجوانوں کا ایک گروپ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی کوئی نیشنلٹی قرآن میں نہیں بتائی، کس علاقے کے لوگ تھے، اللہ نے یہ نہیں بتایا گھر کیسا تھا ان کا، روایات بتاتی ہیں کہ بڑی ایلیٹ کلاس کے بچے تھے، اللہ نے یہ نہیں بتایا کمپلیکشن کتنا فیئر تھا، بال کس کلر کے تھے، ہائٹ کیسی تھی، کس اسکول کی ڈگری تھی ان کے پاس، کس یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے تھے، جی پی کیا تھا ان کا، سیٹ سکور کیا تھا ان کا، کیمبرج کے اندر کتنے اسٹارز آئے تھے۔ کچھ کہہ رہے اللہ تعالیٰ انہم فتیۃ فآمنوا بربہم، بس ایک نوجوانوں کا گروپ تھا جو اپنے رب پر ایمان لے آیا۔ اللہ کی نظر میں اس جوانی کی، اس یوتھ کی بہت اہمیت ہے، اور اللہ کی نظر میں اس یوتھ کی عبادت کی بھی بہت اہمیت ہے، اس لیے کہ انسان کی ٹیمپٹیشنز، انسان کی ڈیزائرز اپنے کلائمیکس پر ہوتی ہیں یوتھ کے اندر، اور جو اپنی ٹیمپٹیشنز کو اللہ کی محبت میں کنٹرول کر کے لگام ڈال کے رکھتا ہے اللہ کو اس پر بہت پیار آتا ہے، اللہ کے لیے وہ محبوب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے رسول کے ذریعے جو لفظ استعمال کروایا وہ کروایا شاب نشأ، ینگ پرسن دیٹ از nourished and energized by the عبادت آف اللہ۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء ہمیشہ قرآن میں سے جب کوئی بات آتی ہے نا تو وہ اس کا ایک مفہوم المخالفہ نکالتے ہیں، یعنی اس کے ریورس میننگز نکالتے ہیں۔
جب اللہ کو وہ نوجوان پسند ہے یا اللہ اپنے عرش کے سائے میں اس نوجوان کو جگہ دے گا جو کانسٹنٹلی اللہ کی عبادت کی طرف بھاگتا ہے, جو عابد کے ساتھ ساتھ عبد بننے کی کوشش کرتا ہے. میں صرف اماں کو اپنی نماز پڑھتے ہوئے نظر نہ آؤں, بلکہ جب میں اسکول یونیورسٹی میں ہوں جہاں اماں بھی نہیں اور ابا بھی نہیں, تب بھی میں اللہ کی بندی بن کے رہوں. ماں باپ ساری عمر سر پر نہیں رہتے. ماں باپ کب تک سر پر ہیں نہ ماں باپ کو پتہ ہے نہ اولادوں کو پتہ ہے. ماں باپ اس کی فکر کریں کہ اپنے اور اپنی اولاد کے دل میں اللہ کی محبت جگا دیں, اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا ہمیں کتنا موقع ملتا ہے. اور اولاد اس کی فکر کرے کہ ماں باپ کے خوف سے دین پر نہیں آنا, اللہ کی محبت میں دین پر آنا ہے. میں کہیں بھی ہوں, ماں باپ نہ بھی ہوں, اللہ تو میرے ساتھ ہوتا ہے. جب ہی کہا جاتا ہے گناہ کرنا ہے تو وہاں جائیے جہاں اللہ نہیں ہوتا. ہے کوئی ایسی جگہ؟ ایسی تو کوئی بھی جگہ نہیں ہے. تو یہی چیز یہاں بتائی گئی. اس کا مفہوم المخالفہ کیا ہے, ریورس میننگ کیا ہے؟ اللہ کو وہ نوجوان پسند ہے, اللہ اس کو عرش کے سائے میں رکھے گا جو عبادت کی طرف دوڑتا ہے, عبد بنتا ہے. وہ نوجوان جو اپنے ٹائم کا ضیاع کرتا ہے, نانسنس چیزوں میں وقت ضائع کرتا ہے, اپنے آپ کو میڈیا ایڈکشن میں گھنٹوں لگا کر رکھتا ہے, گھنٹوں گیمز کھیلتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کی نظر میں وہ بھی بہت محبوب ہے؟ اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہوتے ہیں. جس کو جتنی نعمتیں دی گئیں اس سے اتنا سوال ہوگا. کہاں لگایا اپنا وقت جو اللہ نے دیا تھا؟ 2 نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو اکثریت کو دی گئیں, اکثریت نے ناشکری کی, صحت اور وقت. انسان ان 2 نعمتوں کی پرواہ نہیں کرتا. انسان اس میں رہتا ہے, کر لیں گے اللہ کی عبادت, بن جائیں گے اللہ کے بندے, معاف کر دے گا اللہ, اللہ تو ہے ہی اتنا غفور اور رحیم, ایویں اماں آپ ڈراتی رہتی ہیں مجھے. اٹس ناٹ لائک سمپل تھنگ. اللہ کے عرش کے سائے میں ایسے ہی نئی جگہ ملنے والی. یہ وہ نوجوان ہے جس کو جگہ ملے گی جس کا دل اور دماغ اللہ کی عبادت کے اندر انوالو رہتا تھا. میں دوست بھی ایسے بناؤں جو مجھے اللہ سے دور نہ کریں. اگر دوست ایسے ہیں, شیطان کیا کہتا ہے, اپنے ایسے دوستوں میں رہو جو ذرا الٹی حرکتیں کرتے ہیں. آخر تم ان کو دین نہیں سکھاؤ گے تو کون دین سکھائے گا؟ آئی ایم سو سوری. دین سیکھنے والے اگر ہوتے تو اپنے ماں باپ کی زبان سے سیکھ چکے ہوتے. آپ صرف ان کے لیے دعا کیجئے. یاد رکھیے اس وقت آس پاس ٹیمپٹیشنز بہت زیادہ ہیں. شیطان نے دنیا کو بہت حسین اور گلیمر والا بنا کر رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں. اللہ نے جہنم کو نفس کو پسند آنے والی چیزوں سے گھیر دیا ہے. وہ جہنم کا راستہ ہے, اور جنت کو نفس کو ناپسند آنے والی چیزوں سے گھیرا گیا ہے. رشتہ داروں کے معاملے میں یہ سچویشن آتی ہے کہ ظاہری بات ہے آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ ان کے لیے دعا بھی کریں گے اور ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں گے. دوستوں کے معاملے میں دس ایکویشن ول ناٹ ورک. لیو سچ فرینڈشپس جو آپ کو اللہ کا نافرمان بنا رہے ہیں. یا تو ان کو اسٹریٹ فارورڈ بات کر کے سیدھے راستے پر لے کر آئیے, ادروائز انسانوں کی دنیا میں کمی ہے. آپ کو لائک مائنڈیڈ ملیں گے. اگر آپ کے دل میں ذرا سا بھی اللہ کا خوف ہے, اپنے آپ کو شیطان کے وسوسوں سے بچانے کی پوری کوشش کیجیے. ورنہ یاد رکھیے اس وقت میجورٹی یوتھ جسٹ کلنگ ٹائم. انسٹاگرام پہ 2 گھنٹے گزرتے ہیں, پتہ چلتا ہے, اور اماں کہیں 2 گھنٹے بیٹھ کے میرے پاس قرآن پڑھو. 10 منٹ سے تو پڑھ رہی ہوں, منہ تھک گیا. انسٹاگرام, فیس بک, اسنیپ چیٹ, کچھ پتہ نہیں چلتا 2 گھنٹے کہاں جاتے ہیں, اور کانسٹنٹ وقت گزرتا ہے. میجورٹی یوتھ اپنا ٹائم ضائع کر رہی ہے. اللہ سوال کرے گا اس چیز کا. اور امیجن کریں, اور میں اسی کمرے میں بیٹھے ہوئے بچیوں سے بات کر رہی ہوں, مجھے اندازہ ہے ہم سب لگژریز کے اندر زندگیاں گزار رہے ہیں. نو ڈاؤٹ. ایک اے سی میں سے نکلتے ہیں, گھر کے اے سی سے نکلتے ہیں, کار کے اے سی میں آتے ہیں, کار کے اے سی سے نکلتے ہیں, اس اے سی میں آ جاتے ہیں, واپس جاتے ہیں کار کے اے سی سے, اور پھر جا کے گھروں میں کمروں میں اپنے اے سی میں بیٹھ جاتے ہیں. اس سے زیادہ آرام طلب زندگی کچھ نہیں ہو سکتی. آپ کی اور میری زندگیاں کس میں گزر رہی ہیں؟ تھنک فرام اے یوتھ پوائنٹ آف ویو. میڈیا, موبائل فون, لیپ ٹاپس, گیجٹس, گیمز, فرینڈز, ہینگ آؤٹس, انٹرٹینمنٹس, موویز, فیشن, یونیورسٹیز, گھومنا پھرنا. ایک نیا ٹرینڈ نکل آیا, اماں ہمیں اپنے فرینڈس کے ساتھ جو ہیں وہ ناردرن ایریاز جانے دیں. کیوں جانے دیں؟ اماں ابا زندہ نہیں ہے کیا؟ ہم تو نہیں بولتے تھے اپنی جوانی میں ایسی باتیں. ہاں نہیں بولتے تھے, اس لیے کہ اس وقت کے لوگ ایسے تھے ہی نہیں. دس از دا آزمائش آف دا ٹائمز.
Yes, this is the आजमाइश, and it's a tough आजमाइश, बच्चों के लिए भी और माँ बाप के लिए भी. हिला के रख दिया है घर की फाउंडेशन को इस माहौल ने. माँ बाप एक डायरेक्शन पर ले जाना चाह रहे हैं, औलाद माशरे के बहाव पर बहना चाह रही है. माँ बाप लिटरली पीछे गिरेबानों से पकड़ पकड़ कर खींच रहे हैं. बिल्कुल जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का मफहूम आता है कि तुम लोग जहन्नुम की आग की तरफ परवानों की तरह लिपट लिपट के जा रहे हो और मैं तुम लोगों से गर्दनों से खींच खींच कर पीछे बुला रहा हूं. इस वक्त यही हाल हो रहा है. इमेजिन हमारी लग्जरीज हैं, ये हमारे 18 साल 20 साल 22 साल 25 साल के नौजवान का माइंडसेट है. एंटरटेनमेंट जिंदगी है, बस एंजॉय करने दे, मुझे कांस्टेंट 24/7 एंजॉयमेंट करने दे. सोऊं अपनी मर्जी से, उठूं अपनी मर्जी से, जाऊं अपनी मर्जी से, सेलिब्रेशंस करूं अपनी मर्जी से, पहनूं अपनी मर्जी से, फ्रेंड्स को बनाऊं अपनी मर्जी से. क्या है, आप मुझ पर इतनी रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाती हैं? इमेजिन अ 18-year-old child of a Palestine, वो भी आपकी और मेरी उम्रों के, हमारे बच्चों की उम्रों के बच्चे हैं. क्या लग्जरीज हैं उनके पास. एक उनका माइंडसेट है और एक हमारी औलादों का माइंडसेट है. The situation and the equation is clear. कौन बच्चा कहाँ जाएगा रोज़े महशर के दिन, बहुत लंबी चौड़ी मुझे और आपको उसके ऊपर तकरीर करने की ज़रूरत नहीं है. 18 साल की एक पैलेस्टाइन की बच्ची, सीरिया की बच्ची, कश्मीर की बच्ची, अफगानिस्तान की, बर्मा की बच्ची, क्या हाल और किन सरकमस्टांसिस में वो बच्चे जिंदगियां गुजार रहे हैं. और हमारे बच्चे, और उसके ऊपर हमारे बच्चों को जब हम दीन की तरफ बुलाएं तो वो कहें क्या है, क्यों इतनी सख्ती करते हैं. हमारे बच्चों ने सख्ती देखी नहीं. अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी औलादों को और हमें अजाब और सजा से पहले हिदायत के रास्ते पे ले आए. अल्लाह हमें अपने अजाब से ना हमें सीधा करे, अल्लाह हमें अपनी रहमत से सीधा कर दे, अल्लाह हमें इल्म की रोशनी से सीधा कर दे. आप